ریئلٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی۔ آئیں بیٹھیں اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں، ہمارا یہ ایک اس کا حصہ ہونا چاہیے، ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے، اینڈ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریل انویسٹمنٹ آپ نے پلان کس طرح کرنا ہے۔ ہم نے ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، افسر شاہی کا رونا جائز ہے، جنہوں نے کام کیا انہیں نیب کے ذریعے پکڑ کر بند کر دیا گیا، غلط فیصلوں کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ سکا، ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے جو آسان نہیں تھے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، بولے میثاق معیشت وقت کی اہم ضرورت ہے، پالیسیوں کے تسلسل کے لیے میثاق معیشت ناگزیر ہے، صوبوں کے ساتھ مل کر جامع پلان بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی، ہفتے کی چھٹی بحال، سرکاری افسران کے فیول میں 40% کٹوتی کی منظوری، شہباز شریف کا سرکاری ملازمین کو پیٹرول الاؤنس کے ساتھ گاڑیوں کے استعمال پر اظہار برہمی، گاڑیاں یا الاؤنس واپس لینے کا حکم، وزیر اعظم نے نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس بھی بدھ کو طلب کر لیا۔ ورکنگ ڈیز 5 ورکنگ ڈیز جو ہفتے کی چھٹی، آپ کو پتہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا، لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکاری گاڑیوں کی خریداری اور دفاتر کی تزئین و آرائش پر پابندی لگا دی، بیرون ملک سرکاری دوروں اور سرکاری علاج پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی وزیر اعظم نے تمام مصروفیات ترک کرتے ہوئے لوڈ شیڈنگ پر کام کیا، گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے، غیر معمولی ہیٹ ویو سے نمٹنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ کون سی سبسڈی ہے جو لینڈ کروزر والے کو بھی دی جائے اور 70 سی سی موٹر سائیکل والے کو بھی دی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 سی سی والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس پہ 80 روپے یا 100 روپے اس کو سبسڈی مل جائے، اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ 10,000 روپے کی سبسڈی لے کے چلے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ طویل اس پر مشاورت کے بعد، تجاویز آنے کے بعد جس فیصلے پر بھی اتفاق ہوتا ہے وہ کابینہ اٹھاتی ہے، اس کو قوم تک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم اور ساری کابینہ ان فیصلوں پر متفق ہے، ہم نے موٹر سائیکل والوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کر جانا ہے، جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس سے ایک طبقے کو فائدہ ہو رہا تھا۔ قمر زمان قائدہ کی پریس کانفرنس، اسد محمود بولے کہ ملک کی آنرشپ کے لیے کابینہ سخت فیصلے کر رہی ہے، وزیر اعظم نے کوئلے کے تمام ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ Very tough decisions. It is not easy for any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. حکومت سنبھالی تو مشکل حالات میں پاکستان ملا، بہتر حالات میں چھوڑ کر جائیں گے، ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو مشکل وقت سے نکالیں گے۔ مفتاح اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہم کسی کو نظر انداز نہیں کریں گے، تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، حکومت رواں سال 11 ارب کی سبسڈی دے گی، حکومت پیٹرولیم کے شعبے میں 81 ارب روپے سبسڈی دے گی۔ آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay.
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की अफवाहों को झुटला दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ट्वीट में कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। कीमतों के बारे में कोई समरी नहीं, ना ही हुकूमत का ऐसा कोई मंसूबा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली, पेट्रोल और डीजल की कीमत में मज़ीद इजाफे का कोई फैसला नहीं किया। अफवाहें फैलाने से इज्तनाब किया जाए। 4 LNG के प्लांट्स हैं जिसमें 2 पंजाब गवर्नमेंट ने और 2 फेडरल गवर्नमेंट ने फाइनेंस किए, जो आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान में पर गालिबन दुनिया में सबसे एफिशिएंट गैस पावर्ड प्लांट्स हैं। ऐसी स्कीम देंगे जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए और आसानी पैदा कर सके। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स की कारकर्दगी बेहतर है। आइंदा दरामदी ईंधन से बिजली नहीं बनेगी। कोशिश है कि तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मज़ीद हाइडल प्लांट्स लगाए जाएं। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। नवीद कमर बोले, हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए मराद देगी। बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर आमादा है। बरामद कुनिंदगान को हर तरह की सहूलत दी जाएगी। हमने इस दफ़ा तरक्याती बजट में बलूचिस्तान के सड़कों को, बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तरजीही बुनियादों पर फंडिंग दी है। इसी तरह मकरान के कोस्ट के ऊपर बहुत बिजली की तंगी थी और पाकिस्तान ईरान से 100 मेगावाट बिजली हासिल कर रहा था। दियामिर भाषा डैम पर नून लीग के पिछले दौर में काम का आगाज हुआ। पिछली हुकूमत ने 3 साल तक दियामिर भाषा डैम में ताखीर की। डैम की तामीर के साथ पावर जनरेशन के मंसूबे भी शुरू कर रहे हैं। तरक्याती बजट में बलोचिस्तान को तरजीही बुनियादों पर फंड्स दिए जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस ब्रीफिंग। बोले कि चीनी कंपनियों ने गवादर में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। ईरान से इजाफी बिजली मिलने से मकरान में बिजली का मसला हल होगा। कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी और उसके बाद हम एहतजाज करें तो हमें डंडों से, जिस तरह इन्होंने मार्शल लॉ में इस तरह के मारा नहीं जो इन्होंने हमें मारा। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। इनका वो हाल होगा कि मैं आपको एक बात बताऊं, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान में जीता था जब मैं क्रिकेट खेलता था, ना वो यहां जीते थे। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है मुल्क में तारीखी महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी थीं। आलमी इदारे मुल्क की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इनके आने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। बोले कि भारत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। 4 अरब ममालिक सख्त एक्शन ले सकते हैं तो पाकिस्तान को भी लेना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेकते हुए मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। हुकूमत ने अवाम को अंधेरों में धकेल दिया है। हमारे दौर में लोड शेडिंग का नामो निशान भी न था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम को दिए रिलीफ खत्म कर दिए हैं। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम की आवाज बनेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को अहम गाइडलाइंस दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो से जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो कहते हैं, मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चाहते हैं। अफ़ग़ानिस्तान को आलमी बिरादरी की तवज्जो की ज़रूरत है। बीजेपी के तौहीन आमेज़ कलिमात की मुज़म्मत करते हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा बोली कि अफ़ग़ान अवाम को भूख और अफलास का सामना है। अफ़ग़ानिस्तान के मसाइल का पाकिस्तान पर बराह रास्त असर पड़ता है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा अनालीना बैरकबोक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अनालीना बैरकबोक का दोपहर को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। दोपहर को जर्मन वज़ीर ख़ारिजा को कोरोना अलामात ज़ाहिर होने पर टेस्ट किया गया। आज सुबह पाकिस्तान पहुंचने पर जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का रैपिड टेस्ट मनफी आया था।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی خود کو قرنطینہ کر لیا. بلاول بھٹو رہائش گاہ سے سرکاری اور سیاسی امور سر انجام دیں گے, کرونا ٹیسٹ کرائیں گے. بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے ترجمان کا گستاخانہ بیان. پاکستان اور بیرون ملک میں غم و غصہ. عرب ممالک میں بائیکاٹ انڈیا مہم چل پڑی. دنیا بھر میں مسلمانوں کا احتجاج. بھارت کا بائیکاٹ کیا جائے. عالمی برادری, اقوام متحدہ اور OIC سے اسلاموفوبیا کا نوٹس لے. مسلمانوں کا مطالبہ. لوڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے, جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے معذرت بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ وقت بھی مانگتے ہیں. ہم اس لوڈ شیڈنگ کو انشاءاللہ کل سے کم کر کے اور انشاءاللہ 3.5 گھنٹے پر لے آئیں گے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جب تک نیب کا ادارہ رہے گا حکومتی معاملات نہیں چل سکتے. بدعنوانی روکنے کے لیے FIA سمیت دیگر ادارے موجود ہیں. سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے ضرورت ہے. ریٹائرڈ افسران اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے. 2023 میں انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے. لیگی رہنما نے الیکشن کی تاریخ دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا ورکنگ ریلیشن شپ مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. ملاقات میں ضمن انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق. عمران خان کے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا مل کر مقابلہ کرنے کے عزم کا بھی اعادہ. حمزہ شہباز بولے پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے, ساتھ لے کر چلیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد عوام کی خدمت کے لیے ہے. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن. 2 دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق دوران آپریشن دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. بلوچستان کے علاقے نوشکی میں بھی سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. جون میں غضب کی گرمی. ہائی ٹیمپریچر نے شہریوں کو بے حال کر دیا. محکمہ موسمیات کی میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی. اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں آندھی اور گرج چمک کی توقع. وسطی اور جنوبی پنجاب, زیریں خیبر پختونخوا میں گرد آلود جھکڑ چلنے. بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش کا امکان. سربی موجوداڑو اور نورپور تھل میں درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا. بہاولپور میں ہیٹ سٹروک سینٹر اور فری میڈیکل کیمپ کا قیام. پاک فوج کا لودھرا بہاولپور میں ہیٹ سٹروک سینٹرز اور فری میڈیکل کیمپ قائم. تربیت یافتہ ڈاکٹرز, آئی اسپیشلسٹ, ڈرماٹولوجسٹ اور طبی عملہ میڈیکل کیمپ کا حصہ. ISPR کے مطابق جنرل آفیسر کمانڈنگ کا کیمپ کا دورہ. جنرل آفیسر کمانڈنگ نے سٹاف کی کاوشوں کو سراہا. اور کرکٹ کا میدان سجنے کو تیار. دونوں ٹیمیں آج ملتان سٹیڈیم میں پہلے ون ڈے میں مد مقابل ہوں گی. دونوں ٹیموں میں 3 میچز کی سیریز ICC ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہے. ویسٹ انڈیز کو مجموعی طور پر پاکستان پر برتری حاصل. دونوں ٹیموں کے مابین اب تک 134 میچز کھیلے جا چکے. 71 میچوں میں ویسٹ انڈیز, 60 میچوں میں گرین شرٹس کو کامیابی ملی.